بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم 10th کلاس. آئی ہوپ یو آل آر ویل. بیٹا جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم نے ہجرت اور جہاد کا آغاز کیا تھا اس چیپٹر کا. اس میں آج ہم نے پڑھنا ہے جہاد کے فضائل. تو جہاد کے فضائل میں آپ سب سے پہلے دیکھیں، چونکہ آپ کی بک کے اندر یہ مینشن نہیں ہے تو سب سے پہلے ہم اس کے لغوی معنی دیکھیں گے. جہاد کا جو لفظ ہے وہ جہد سے نکلا ہے، جس کے معنی محنت اور کوشش کے ہیں. تو یہ ہم سب سے پہلے جہاد کا مفہوم یہاں پر مینشن کریں گے. دین پھر اسلام میں جہاد کا مفہوم لکھیں گے. اسلام میں جہاد کا مفہوم یہ ہے کہ حق کی سربلندی کے لیے، یہاں مسٹیکنلی مجھ سے مقام لکھا گیا ہے، اس نے ہیڈنگ ہے اسلام میں جہاد کا مفہوم ہے. اسلام میں جہاد کا مفہوم یہ ہے کہ حق کی سربلندی اور اس کی اشاعت و حفاظت کے لیے ہر قسم کی کوشش اور قربانی اور اثار کرنا. ٹھیک ہے، اور اس اثار اور قربانی میں اپنی تمام مالی، جسمانی اور دماغی قوتوں کو اللہ کی راہ میں صرف کرنا اور اللہ تعالیٰ کو اس دنیا کا حقیقی حاکم جاننا اور اس کے مقابلے میں کسی اور کا حکم نہ چلنے دینا، کیونکہ یہ دنیا خیر اور شر کی دنیا ہے. اگر یہاں کوئی شر کی طاقت اقتدار اعلیٰ اپنے ہاتھ میں لے کر اپنا قانون نافذ کرنا چاہے تو اپنی جان پر کھیل کر اس کا مقابلہ کرنا جہاد کہلاتا ہے. جہاد اللہ کی راہ میں دشمن سے بھرپور مقابلہ ہے. یہ مقابلہ جانی و مالی اور زبانی کسی بھی صورت میں ہو سکتا ہے، جس طرح سے ہم نے یہ جہاد کی اقسام کو پڑھا تھا. اسلام میں جہاد بہت بڑی عبادت ہے. آگے ہے بیٹا جہاد از روئے قرآن. تو جہاد از روئے قرآن میں کل جو میں نے ورڈس آپ کو بتائی تھی کہ سورہ نحل کی 125 کی تھی، سورہ توبہ کی ورڈس نمبر 20 ہے. سورہ توبہ کی ورس نمبر 20 ہے. اور جو لوگ ایمان لائے اور ہجرت کی اور اللہ کے راستے میں اپنے مالوں اور جانوں سے جہاد کیا، یہ لوگ اللہ کے ہاں نہایت بلند مرتبے پر فائز ہیں. اس کے بعد ہے بیٹا محبت الہی کا ذریعہ جہاد. تو بے شک اللہ تعالیٰ سورہ صف کے ورس نمبر 4 میں ہے، بے شک اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو اس کے راستے میں صف باندھ کر جنگ کرتے ہیں، گویا وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار ہیں. اس کے بعد ہے اجر عظیم کی بشارت. جو لوگ ایمان لائے اور ہجرت کی اور انہوں نے راہ خدا میں اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے جہاد کیا، اور اللہ کے نزدیک ان کا بڑا درجہ ہے اور یہی ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں، اور انہیں ان کا رب اپنی رحمت اور خوشنودی کی اور ایسے باغات کی خوشخبری دیتا ہے کہ جن میں ان کے لیے دائمی نعمتیں ہوں گی اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. بے شک اللہ کے پاس ہی اجر عظیم ہے. اس کے بعد بیٹا جنت کا وعدہ ہے. بے شک اللہ نے مومنوں سے اس کی جان و مال خرید لیے ہیں اور ان کا صلہ اس لیے ان کے لیے کیا ہے؟ جنت ہے. اس کے بعد ہے حیات جاویدہ. جو لوگ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے مارے گئے، انہیں مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہیں، مگر تمہیں اس کا شعور نہیں، یعنی تمہیں اس کا پتہ نہیں ہے کہ وہ زندہ ہیں یا مردہ ہیں، لیکن وہ زندہ ہیں، تم اس کا شعور نہیں رکھتے. اس کے بعد ہے شہادت کی لذت ہے. دعاؤں کی یقینی قبولیت ہے. اس کے بعد دو دعائیں کم ہی رد ہوتی ہیں، ایک اذان کے وقت کی دعا اور دوسری میدان جنگ میں کی جانے والی دعا. اس کے بعد ہے شہادت کی لذت. جنت میں داخل ہونے کے بعد کوئی شخص اس خیال سے واپس آنے کو پسند نہ کرے گا کہ زمین میں جو کچھ ہے اس کو پھر مل جائے، مگر شہید اس کی آرزو کرے گا کہ وہ دنیا میں واپس جائے اور 10 مرتبہ مارا جائے، اس لیے کہ شہادت میں جو لذت ہے وہ کسی اور قسم کی موت میں نہیں. اس کے بعد جنت میں بلند ترین مقام. حدیث شریف میں ہے قیامت کے دن جنتی گردنیں اٹھا اٹھا کر دیکھیں گے شہداء کس قدر بلند مقام پر فائز ہوں گے. نیز بیٹا اس میں کچھ ارشادات نبوی ہیں 1-2 کہ جس شخص کے پاؤں خدا کی راہ میں غبار آلود ہوئے، اللہ تعالیٰ نے اسے جہنم کی آگ پر حرام کر دیا. اس کے بعد ہے خدا کی راہ میں ایک دن کی چوکیداری ملک کی حفاظت دنیا کی تمام چیزوں سے بہتر ہے. اس کے بعد بیٹا لاسٹ پہ حاصل کلام ہے کہ جب تک مسلمانوں نے جہاد کو تھامے رکھا، مسلمان اس دنیا پر غالب رہے. اس لیے وقت کے تناظر میں جہاں پر بھی مسلمانوں کے اوپر ظلم و ستم ہو تو حاکم وقت کو چاہیے کہ وہ جہاد کو فروغ دے تاکہ اسلام کا پھر سے بول بالا ہو اور دشمن اپنے کیفر کردار کو پہنچے. بیٹا یہ تو تھا آپ کا کوشچن، اس کو اچھے سے نوٹ ڈاؤن کر لیجیے گا، یاد کر لیجیے گا. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.